کیا تعلق قائم کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول سے جو اب تانا دینے لگے ہو کہ مخلوق کو ایسے ہی مرنے دیا جائے گا، کوئی مدد نہیں ہوگی ان کی؟ واہ، اپنا کردار دیکھو، تم قوم ہو، کہاں ہے مسلمان قوم کا وجود؟ کس گروپ آف پیپل کو کہیں گے کہ یہ مسلم امہ ہے؟ نہیں، ارے وہ صمد ہے، صمد، لاپرواہ ہے وہ، اس کو تمہارے سجدوں کی پرواہ نہیں ہے، تمہارے دین کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تم رب کو مانو گے تو تمہارا بھلا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہر طرف لوگ عربی، ایرانی، پاکستانی، فلسطینی اور بھی کوئی اپنی مدد کو امام مہدی کو پکار رہے ہیں، کیا ان کی پکار امام مہدی سنیں گے، یا ان کو مرنے دیا جائے گا، یا ان کو سرکار کی کوئی مدد ملے گی یا نہیں ملے گی؟ صورتحال کیا ہے؟ پوری تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ اب آپ کے جو پڑوسی ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو نہ بچائیں، آپ بھاگ جائیں اور کہیں یہ کتنے بغیرت پڑوسی ہیں، بچا نہیں رہے، تو یہ بات کوئی سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ بھئی جو آپ گھر والے ہیں، جن کا گھر ہے، ان کو چاہیے نا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بچائیں، پڑوسیوں کو کیوں کہہ رہے ہو؟ تو یہ آپ کا نزلہ امام مہدی کے اوپر کیوں گر رہا ہے؟ امام مہدی کی مخلوق ہے یہ، امام مہدی کو کیوں کہہ رہے ہو کہ امام مہدی ان کو مرنے دیں گے؟ وہ امام مہدی نے بنائی ہے یہ مخلوق، اللہ نے بنائی ہے نا۔ اچھا، جب عظمت کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے بعد حضور پاک ہیں، اس کے بعد پھر امام مہدی کی بات کرنا، اور بچانے کی بات آتی ہے تو حضور پاک کو بھی بلا دیا، اللہ کو بھی بلا دیا، ڈائریکٹ امام مہدی کے اوپر اٹیک۔ امام مہدی کیا کر رہے ہیں؟ امام مہدی آرام سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا کریں گے امام مہدی؟ یہ امام مہدی کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ عربی، ایرانی، پاکستانی، فلسطینی اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ پکاریں؟ کون ہے یہ ایرانی، یہ پاکستانی، یہ فلسطینی کون ہیں؟ کیا تعلق ہے ان کا اللہ سے؟ کیا تعلق ہے ان کا اسلام سے؟ اللہ ان کے باپ کا نوکر ہے؟ جو فلسطینیوں نے پکارا ہے اب اللہ کو مدد کرنی چاہیے، تمہارا اللہ سے تعلق کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے اللہ کے لیے؟ تم نے کیا اللہ کے رسول کے لیے کیا ہے؟ دن رات تو تم اللہ کے رسول کی شان میں توہین کرتے ہو، اب جب پھٹی ہے تمہاری تو کہتے ہو کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، ہمیں مرنے دیا جائے گا؟ ارے وہ صمد ہے، صمد، لاپرواہ ہے وہ، اس کو تمہارے سجدوں کی پرواہ نہیں ہے، تمہارے دین کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تم رب کو مانو گے تو تمہارا بھلا ہے، تم نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، مکہ جاؤ، مدینے جاؤ، تمہارے اپنے لیے ہے۔ تم نے اللہ پر احسان کیا ہے یا امام مہدی پر احسان کیا ہے؟ تم کہاں ہو امت؟ ایرانی، پاکستانی، عربی، فلسطینی کون ہو تم؟ اللہ نے تو ایک بات صاف صاف قرآن میں لکھ دی ہے، بالکل صاف صاف۔ کیا لکھا ہے؟ یاد رکھو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ تم مومن ہو؟ نہیں، تم ایرانی ہو، تم عربی ہو، تم پاکستانی ہو، تم فلسطینی ہو، نہ تم مسلمان ہو نہ تم مومن ہو، تو روتے رہو، چیختے رہو، چلاتے رہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا تعلق قائم کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول سے جو اب تانا دینے لگے ہو کہ مخلوق کو ایسے ہی مرنے دیا جائے گا، کوئی مدد نہیں ہوگی ان کی؟ واہ، جیسے آپ نے اللہ کو قرض دے کے اللہ بھول گیا ہے۔ اپنا کردار دیکھو، تم قوم ہو، کہاں ہے مسلمان قوم کا وجود؟ کس گروپ آف پیپل کو کہیں گے کہ یہ مسلم امہ ہے؟ نہیں، ایجپٹ کے مسلمانوں میں سلفی ہیں، بھرمار ہے سلفیوں کی، دوسری طرف چلے جائیں تو وہابی ہیں، ایران کی طرف چلے جائیں تو شیعہ ہیں، ہندوستان میں چلے جائیں تو بریلویزم ہے، پاکستان کے کچھ حصوں میں بریلویزم ہے۔ تم الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہو، تم ایک قوم کہاں ہو؟ کہاں ہو ایک قوم؟ تم قوم نہیں ہو، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ کہیں عزت ہے آج مسلمان کی؟ کہیں عزت نہیں۔ یہ مقام کیسے آیا؟ ایک پاکستان کرکٹ ٹیم کا کھلاڑی رضوان
وہ کہتا ہے کہ میں نے سینچری بنائی اور میں غازہ کے لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں پبلک کو، تو اس کو اچھال کے یہ بنا دیا گیا کہ یہ ٹیررسٹ کی تعریف کر رہا ہے۔ اس نے تو لوگوں کی طرف ایٹریبیوٹ کیا تھا، لیکن یہ آج کے ہماری عزت رہ گئی ہے دنیا میں کہ ایک سیدھی سادی بات کرنے والے کو بھی تنقید کا نشانہ بنا لیا گیا۔ اس نے تو ایک سیدھی صحیح بات کہی تھی، اس نے جو بات کہی اس میں کوئی برائی نہیں تھی، اس نے کہیں ٹیررسٹ کے لیے نہیں ڈیڈیکیٹ کی ہے۔ پاگل ہے وہ کیا کہ ٹیررسٹ کو ڈیڈیکیٹ کرے گا؟ نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو اگر عزت ہوتی، مسلمانوں کی اگر عزت ہوتی تو یہ نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے، کرکٹ کے کھلاڑیوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، یہ نہ ہوتا۔ جب تم لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، غیر مسلموں کو بول رہا ہوں، جب تم لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو تو اپنے لیے مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہو، پھر کہتے ہو یہ آگے ماریں گے، مارتے ہیں۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کیوں کسی کی دل آزاری کرتے ہو؟ کیوں توڑ مروڑ کر کے باتیں بناتے ہو لوگوں کے لیے؟ آج تو مسلمانوں کی کوئی عزت کہیں نہیں رہی، جو جس کے منہ میں جو آتا ہے بول دیتا ہے۔ کسی اور دین کے بارے میں، کسی اور قوم کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس کوئی دے، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے زمانے میں عزت ہے، مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کی عزت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مسلمانوں میں وحدت نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے۔ فرقہ واریت نے ان کو تباہ کر دیا ہے۔ آج تو مسلمان دوسرے مسلمان کا جانی دشمن بن گیا ہے۔ سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث سب ایک دوسرے کو کافر اور منافق کہتے ہیں۔ جب تم خود آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہو، لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، ایک قرآن، ایک نبی، ایک اللہ کے ماننے والے اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، ایک دوسرے سے شدید نفرتیں کرتے ہو، تو تمہاری دنیا میں کون عزت کرے گا؟ ہم تو یہی سمجھے ہیں کہ اللہ ان کا خیال کرتا ہے جن کا اللہ سے تعلق ہو، اور یہ تعلق جوڑنا پڑتا ہے۔ آپ یہ سمجھے ہیں کہ بھائی سب اللہ کی مخلوق ہے، اب آٹومیٹیکلی اللہ باؤنڈ ہو گیا ہے سب کی مدد کرنے کو۔ نو، ایسا نہیں ہے۔ سڑک پر کوئی عورت کہتی ہے میں بھوکی ہوں، اگر ہمارا دل پسیجا تو ہم نکال کے 10-20 پاؤنڈ اس کو دے دیں گے، چلو بہن جا کے کھا لو۔ لیکن اگر اس سے رشتہ ہوتا تو اس کو کہتے تو سڑک پہ کیوں گھوم رہی، چل گھر چل۔ یہ تعلق کی وجہ سے ہے۔ جب تک تعلق نہیں ہے تو بس 10 پاؤنڈ دے کے ٹرخا دیا، چلو بھائی اللہ خیر کرے۔ اسی طرح جن کا اللہ سے تعلق ہو گیا ہے ان لوگوں کا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ کیوں نہیں رکھے گا؟ کیونکہ تعلق ہونے سے پہلے اللہ نے ان کی ٹھوک بجا کر کے جو ہے نا باجا بجایا تھا، نفس پاک کروایا، ہر طریقے سے آزمایا، ہر طرح کی قربانی دلواتا ہے۔ جب دیکھ لیتا ہے کہ یہ بالکل ہر طرح کی قربانی دے چکا ہے، سب کچھ نچھاور کر چکا ہے، سب کو میرے لیے چھوڑ چکا ہے، تو اب میں اس کو لیٹ ڈاؤن کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا تو میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ لہٰذا وہ 70 ماؤں سے زیادہ اس وقت پیار کرتا ہے جب تو سب کچھ اس کے لیے چھوڑ دے۔ صبح سے شام تک بے ایمانی، فراڈ، تمہارا دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے، نفرتیں پھیلانی، ایک دوسرے کا گلا کاٹنا، مسلمان ہو کے مسلمان کا گلا کاٹنا، اور پھر جب مصیبت کا وقت آئے تو اللہ کے اوپر طنز کرنا کہ مدد بھی کرو گے یا مرنے دو گے سب کو۔ یہ طرز تخاطب ہے؟ ایسے بات کرتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ یہ طرز تخاطب ہے؟ ایسے بات کی جاتی ہے کہ مرنے دیا جائے گا؟ ہاں مرے، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ کو کیوں پرواہ ہوگی؟ تم کو اگر اللہ کی پرواہ نہیں ہے تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پڑھا نہیں تم نے قرآن میں کیا کہا؟ اس نے قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اور فوراً بغیر توقف کے کہا اللہ الصمد۔ نہ کہو تو بھاڑ میں جاؤ، وہ بے پرواہ ہے، اس کو پرواہ نہیں کتنے لوگ اس کے سامنے سر جھکائیں گے۔ یہ سب تو ایسے ہی ہے، پارٹ ٹائم ہے۔ سجدے کروانے کے لیے اس نے خاص فرشتے ملائکہ بنائے جو سجدے کر رہے ہیں، اس کا کام تو چل رہا ہے۔ رکوع کرنے کے لیے اس نے کروڑوں ملائکہ بنائے، وہ رکوع کر رہے ہیں۔ اور تم سمجھتے ہو کہ وہ ہمارے سجدوں کے لیے دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ لے بھائی جگہ آئے گا، جوید آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، سجدے کریں گے تو میری دکان چلے گی؟
اس نے تو سجدوں کے لیے، رکوع کے لیے، قیام کے لیے کروڑوں کھربوں ملائکہ بنائے ہوئے ہیں جو ہر وقت اس کی حمد و ثنا میں، عبادت میں مصروف ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تم کو اس لیے پیدا کیا کہ تم اپنے دل سے اس کی عبادت کرو جو وہاں اس کے مینار تک پہنچے، ورنہ اطاعت کے لیے تو کرو بیاں میں اربوں کھربوں ملائکہ فرشتے اس نے بنائے ہوئے ہیں۔ تمہارے روح کے پھیکے سجدوں کے انتظار میں اللہ بیٹھا ہوا ہے، لے جی بھائی تنو باجی آئیں گی، وہ سجدہ کریں گی تب میری دکان چلے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر یہ فلسطین کے لوگ کہیں کہ ہم امام مہدی کو مانتے ہیں دل و جان سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ایک سیکنڈ کے اندر ان کا وطن آزاد کر کے دکھائیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ تو ہیں، یہ تو رسول اللہ کے گستاخ ہیں، جن کو رب کے محبوب سے چڑ ہے، جن کو محمد رسول اللہ کے نام سے چڑ ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا گوارا نہیں کرتے۔ ان سے کیا لینا دینا ہے ہمارا یا اللہ کا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب زمین و آسمان تیرے لیے بنائے، اور تم ان زمین و آسمان میں رہ کے اس کے محبوب کی شان میں توہین کرتے ہو، اور پھر تم توقع کرتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کہاں ہوئی مدد؟ ہر حج پہ تو کشمیر اور فلسطین کے لیے دعائیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ حج پہ، ہر حج پہ نہیں ہوتی ہیں؟ 1 ملین سے زیادہ مسلمان دعا کرتے ہیں۔ کیا اکھاڑ لیا انڈیا اور کشمیر کا تم نے؟ کیا اکھاڑ لیا تم نے اسرائیل کا؟ اس لیے کہ تمہاری دعائیں جا نہیں رہی اوپر۔ سمجھ رہے ہو، امام کعبہ نے ہاتھ اٹھا دیے، ابے تو ٹانگیں بھی اٹھا دے گا پھر بھی نہیں جائیں گی اوپر، کہ تم جو ہے بدبخت لوگ ہو، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، تم گستاخ رسول ہو، تم گستاخ امام مہدی گور شاہی ہو۔ اور پھر یار ایک اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے۔ دیکھو، 10 غنڈے کھڑے ہوئے ہیں اور ندیم چھٹاک جیسی جان لے کے ان سے پنگا لے، تو اس کا مطلب ہے ندیم کا دماغ خراب ہے، کہ سامنے 10 غنڈے مشٹنڈے کھڑے ہوئے ہیں، 10 سب کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، یہ بیچارہ جو ہے اپنے قوالی کا ڈول لے کے کھڑا ہو جائے، وہ تو اس کا بھرکس نکال دیں گے۔ تو عقل مندی کیا ہے کہ ندیم ان کو کہے بھائی جان اچھا آپ ہو، ہاں بالکل ٹھیک ہے، چلے چپ کر کے نکل جا۔ تم کو پتا نہیں تھا؟ تم حماس کو کہو کہ حملہ کرو، اس کے بعد اسرائیل کے پاس کتنا اسلحہ ہے، کتنے اس کی ناجائز اولاد کھڑی ہو جائے گی اس کی مدد کرنے کے لیے، تمہیں پتا نہیں تھا؟ تمہیں پتا نہیں تھا تم ان کے 100 آدمی مارو گے، وہ تمہارے 100,000 ماریں گے؟ یہی تمہاری پالیسی ہے، یہی اسٹریٹجی ہے، لعنت ہے تمہارے دماغ کے اوپر۔ کیا ہے یہ؟ تم نے کیوں کیا ایسا؟ ارے ان کے تو 100 یار ہیں، تمہارا کون ہے یار؟ تم تو خود اپنے یار نہیں ہو، اپنی امت میں 73 فرقے بنا کے بیٹھے ہو، تمہارے اپنے اندر یکجہتی نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے، تمہاری مدد کو آئے گا کون؟ تمہارا کردار کیا ہے؟ تم تو نہ جانے کس کے وکیل ہو، تم تو اپنے نبی کی ریپرزنٹیشن نہیں کر سکتے، تم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کچھ پڑھا جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی شور ہو رہا ہے، تم لوگوں کی عبادت ڈسٹرب کر رہے ہو۔ محمد رسول اللہ کا نام لینا ڈسٹربنس ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.